تو وہ قربانی کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ قربانی ذبیحہ بھی یہ بھی ایک عبادت ہے، اللہ کے سوا اور کسی کے لیے روا نہیں ہے۔ کسی آستانے پر، کسی بزرگ کے قبر پر، کسی خانقاہ پر، کسی گبے اس طرح کے اور کوئی جگہ ہے وہاں پر ہم قربانی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی کہیے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، یہ پورے جہاں کا جو پروردگار ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور قربانی میں مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 37۔ یعنی ہم جو قربانی کرتے تو اس کے اندر تقوی ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے۔ محض موٹا تازہ بکرا خرید کر لائیں اور اس کو ذبح کر کے لوگوں میں ڈینگے مارے کہ ہمارا بکرا بہت بڑا تھا، اتنے کلو کا تھا، اور شریعت مطہرہ کی کوئی پابندی نہیں، کچھ اخلاص نہیں، کچھ تقوی نہیں، کچھ طہارت نہیں، صرف ذبح کرنا اور کھانا مقصود ہے۔ نہ آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نہ شریعت مطہرہ کو عمل میں لاتے ہیں، تو میرے دوستو ایسی قربانی کہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی؟ لن ینال اللہ لحومها، سنو یہ جو تم قربانی کر رہے ہو تو اس کا گوشت، اس کا خون، اس کا چمڑا یا اس کی دیگر کوئی عضو، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں پہنچتے، وہ سب تو ہم اپنی نگاہ کے سامنے ہی بوٹی بوٹی کر کے کھا جاتے ہیں۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، جو چیز پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ہے تقوی۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیسے ہے؟ معروف واقعہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ گویا وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ بیٹے سے کہا ہے بیٹے میں ایسا خواب دیکھا ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں نا وہ وحی ہوتے ہیں، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ بیٹا بھی فرما بردار تھا، کہنے لگا ابا جان یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان اگر آپ کو اللہ کا حکم پہنچا ہے مجھے ذبح کرنے کا تو میں حاضر ہوں، اللہ کا حکم جو ہوا ہے اس پر آپ عمل کیجیے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ وہ قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری لے کے بچے کو ذبح کرنے لگے، اللہ نے آواز دی فنادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم ہم نے آواز دی ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ تو وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تو دل دیکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں اور بیٹا اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، تو اللہ تو دلوں کو جانتا ہے، اس نے بچا لیا۔ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب اور میرا حکم سچا کر دکھایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا اور کہا ابراہیم اس کو ذبح کر دو، انہوں نے اس کو ذبح کر دیا اور یہ قربانی اس طرح جاری ہو گئی۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ کہتا ہے ہم محسنوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یہ تو آزمائش ہے، آزمائش ہوئی۔ قرآن نے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جب بھی حضرت ابراہیم کو آزمایا تو ابراہیم ہر آزمائش میں پورے اتر گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب بھی حضرت ابراہیم کو اس کے پروردگار نے آزمایا، آزمائش کیا تو پوری آزمائش میں پورے اتر گئے۔ آزمائشیں کیسی ہوئی؟
اب دیکھیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا. اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں کہاں فلسطین میں تھے، وہاں سے چل کر مکہ مکرمہ آنا پڑا. بیوی بچوں کو چھوڑے اور پھر اللہ کا حکم ہوا چلے گئے. پھر اسی طرح وہاں سے آئے، اللہ کا گھر بنائے. کئی طرح کے چیلنجز تھے ان کے زمانے میں، انہوں نے ہر ایک کے مقابلے میں ڈٹ کر مقابلہ کیا، پیچھے نہیں ہٹے. اور آخر میں تو اللہ نے ایسی آزمائش کا ذکر کر دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اس میں بھی پورے اتر گئے. فَأَتَمَّهُنَّ، قرآن کہتا ہے انہوں نے سب پورا کر دیا. تب اللہ نے کہا اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا، انی جاعلک للناس اماما. اپنی اولاد کے لیے اتنا زیادہ درد رکھتے تھے، رقت تھی ان کے دل میں، جھٹ سے کہنے لگے یا اللہ میری اولاد ومن ذریتی، میری ذریت، جو امامت کا درجہ مجھے مل رہا ہے کیا وہ میری ذریت کو بھی حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، لیکن جو ظالم ہوں گے ان کو نہیں ملے گا. ایک معنوں میں کہہ سکتے ہیں جو لوگ مشرک ہوں گے یا جو لوگ ظلم و زیادتی کریں گے ان کو یہ مقام نہیں ملے گا. آج دیکھیے انبیاء کرام آئے، سب ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں سے. ہمارے نبی بنی اسرائیل یہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے. پوری دنیا میں اگر غور کیا جائے تو اس وقت ساری دنیا میں جتنی قومیں رہتی ہیں نا، کسی نہ کسی صورت میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتی. ان کے ہاں ہو سکتا ہے ان کا نام الگ ہو، اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے امامت کبریٰ بھی عطا فرمایا، امامت صغریٰ بھی ہے. اب دیکھیے ایک صاحب امام بن جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، کوئی معمولی رتبہ ہی ہے، آگے بڑھ جاتا ہے. جتنے لوگ ہیں، کوئی بادشاہ ہونے دیجئے، کوئی وزیر ہونے دیجئے، کوئی لیڈر ہونے دیجئے، کوئی بڑے سے بڑا ہو، جب امام کہا اللہ اکبر تو رکوع میں جانا ہے، کہا اللہ اکبر سجدہ کرنا ہے. اگر بھول کر بیٹھ گیا تو آپ کتنے بھی بڑے ہوں آپ کو بھی بیٹھنا ہی پڑے گا، جب اٹھ گیا تو اٹھنا پڑے گا. یہ دیکھیے یہ وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا کیا، اور یہی وہ چیز ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آل اولاد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی. تو یہ ہے وہ قربانی میرے دوستو. ایک باپ بیٹے کی یاد. ہم کہاں ہیں؟ صبح سے خالی چھری لے کے بس بیٹھے ہوئے ہیں، قصاب آئے، بس بھوک لگی ہے، بس یہی اتنی فکر ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. قربانی کیا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں. یاد رکھیں آپ، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے. ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا. بڑا معروف واقعہ ہے. دونوں میں دشمنی ہو گئی شادی کو لے کر، لڑکی کو لے کر. تو قابیل جو تھا وہ کہنے لگا حابیل کو کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. کیوں قتل کر دوں گا؟ اصل میں دونوں کا جب جھگڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ایک فیصلہ یہ آیا کہ دونوں قربانی پیش کریں. اور اس دور میں قربانی پیش کی جاتی تھی تو اس کا طریقہ کیا تھا؟ دونوں کا پیش کیا ہوا مال یا قربانی ایک جگہ کھلے میدان میں رکھ دی جاتی، آسمان سے ایک آگ آتی، اس کو جلا دیتی، ختم کر دیتی، اٹھا لے جاتی جو بھی، اور جس کا قبول ہو جاتا تھا اس کو اٹھا لے جاتی، جو بچ جاتا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی. قابیل کہنے لگا لاقتلنک، تیری قربانی قبول ہو گئی، تو بہت بڑھ رہا ہے، مجھ سے آگے جا رہا ہے، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا. حابیل نے کہا بھائی میرے کیوں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. سنو، اللہ تعالیٰ تو متقیوں کا قبول کرتا ہے نا، قربانی متقیوں کی قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اگر میری قربانی قبول ہو گئی تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں حق پر ہوں، میرے اندر اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے،
میں تم جیسی جہالت نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے دوستو یہاں پتہ چلا کہ قربانی کی قبولیت کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، لہذا وہ تقوی بھی پیدا کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ جو قربانی ہے کیا ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے، سنت کیا ہے، اس کو سب جانیں۔ اور اللہ کے رسول نے یہاں طرح طرح کی رہنمائی فرمائی۔ آپ نے فرمایا جب آپ جانور خریدنے جا رہے ہیں نا تو اس کا خیال کریں کہ جانور سالم ہونا چاہیے، عیب دار نہیں ہونا چاہیے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہوتی ہے۔ جانور خریدنے جا رہے ہیں تو بنیادی طور پر 4 چیز دیکھ لیں۔ نمبر 1 العوراء بین عورہا یا عورہا، ایک آنکھ کا جانور، اس کو ہم کانا کہہ سکتے ہیں، بھینگا کہہ سکتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں یک چشم، ایک ہی آنکھ سے دیکھنے والا ہو، دوسری آنکھ اس کی کام نہ کرتی ہو، یہ جانور قربانی کے لیے آپ نہیں لیں گے۔ نمبر 2 والمریضۃ بین مرضھا، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، وہاں بھی دونوں آنکھیں ہیں، دونوں آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہے، کمزوری واضح نہیں ہے، تب تو کوئی حرج نہیں۔ اگر واضح ہے اس کو دیکھنا ہے تو یوں کر رہا ہے تو اس کا معنی اس کی ایک آنکھ کام نہیں کر رہی ہے، تو وہ نہیں لیں گے۔ اور ایسے بیماری بالکل واضح ہو، تھوڑا بہت تو بیمار انسان بھی ہو جاتا ہے، سردی زکام بخار، ٹھنڈی لگ گئی، جاڑا آ گیا، سردی، کوئی حرج نہیں۔ ایسی بیماری جو بالکل واضح ہو کہ بکرا بالکل ایک دم اکڑ کے ہو گیا ہو، جگالی نہ کرتا ہو، جانور کے صحت مندی کی دلیل ہے کہ وہ جگالی کرتا ہے، کھانے کے بعد وہ اپنے منہ کو ہلاتا رہتا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جانور صحت مند ہے۔ اگر کوئی جانور اس طرح سے اکڑ گیا اور جگالی نہیں کر، سمجھ جاؤ یہ بیمار ہے، نہیں لینا۔ نمبر 3 والارجاء بین ضلعھا، کوئی جانور جو لنگڑا ہے، اس کی 4 ٹانگوں میں سے کوئی ٹانگ زخمی ہے، چاہے پیدائشی لنگڑا ہو یا وقتی طور پر کہیں گاڑی سے گر گیا، موٹر سے گر گیا کچھ، آپ کیوں خریدیں گے بھائی؟ وہ سستا دے رہا ہے، جانور 10,000 کے ہیں، وہ کہہ رہا ہے اس کو 8,000 کے لے لیجئے، 2,000 کم دے کر رہا ہے ایک ٹانگ کے لیے۔ نہیں نہیں نہیں، جب اس کے اندر عیب ہے، اور ہمارے نبی نے کہا کہ لنگڑا جانور جس کا عیب ظاہر ہے، لنگڑتا ہے، اس کو نہیں لینا، تو ہم نہیں لیں گے۔ ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ قربانی کے لیے خرید لیے جانور، لے کر آ رہے تھے، راستے میں کہیں ڈیمیج ہو گیا، گر گیا، اچھل گیا، جس سے ٹانگ لنگڑی ہو گئی، کوئی حرج نہیں، چونکہ آپ کی نیت قربانی کی خریدنے کی ہو گئی، اب جو بھی عیب اس کے اندر ہے آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں عید کے دن۔ لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں اگر اللہ طاقت دیا ہے آپ کو اور آپ وہ جانور بدل کر کے قصاب کو دے دیں، قصاب روزانہ کے بیس پر قربانی ذبح کرتا ہے، اور دوسرا جانور لے لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن استطاعت نہیں ہے تو آپ کی نیت کے اعتبار سے قربانی کے جانور کے خریدنے کے بعد جو اس میں عیب آ جاتا ہے کوئی حرج نہیں، اس کو ذبح کر سکتے۔ یہ لنگڑا پن ظاہر نہ ہو جانور خرید رہے ہیں تو۔ والکبیر التی لا تنقی، ایسا بوڑھا جانور بڑی عمر کا جس کی ہڈیوں میں کوئی گودا ہی نہیں، بالکل ایک دم کمزور گئے، تو یہ جانور بھی نہیں لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 قسم کے عیب جو ہیں جانوروں کو خریدتے وقت آپ اور ہم دیکھیں گے۔ وہ کیا ہیں کہ وہ کانا نہ ہو، کہ کانا پن ظاہر ہو جس کو بھینگا کہتے، یک چشم ایک آنکھ والا، اور ایسا مریض نہ ہو کہ جس کا مرض ظاہر ہو، اور اتنا لنگڑا نہ ہو کہ اس کا لنگڑا پن بھی ظاہر ہو چلتے ہوئے، اور اتنا کمزور نہ ہو کہ اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کے جسم میں کوئی گوشت پوست اور گودا ہی نہ ہو۔ اسی طریقے سے بعض احادیث سے یہ بھی بات ملتی ہے کہ ہم کو کان وغیرہ، سینگ وغیرہ بھی دیکھ لینا چاہیے، تھوڑا بہت کٹا ہے کوئی حرج نہیں، تھوڑی بہت سینگ ٹوٹی ہے کوئی حرج نہیں، بے سینگ والا جانور ہے کوئی حرج نہیں، ذبح کر سکتے ہیں آپ، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ 2 سال کا ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، تم قربانی میں جانور نہیں ذبح کر سکتے مگر یہ کہ دانتوں والا، 2 دانت ہو، دانت تو جانور کو ہوتا ہی ہے، جو جانور بھی منہ کھولیں گے دانت ہے اس کے اندر،
دراصل کیا ہے، دودھ کے 2 دانت ٹوٹ کر 2 دانت نئے نکل آتے۔ جب آپ جانور کا منہ کھولیں گے، اگر وہ نئے دانت ہیں نا تو وہ دانت دونوں جو ہے سفید رہتے، باقی دانت جو دودھ کے دانت ہیں وہ سفید نہیں رہتے، کھاتے پیتے وہ گندے ہو گئے ہوتے، لیکن جو نیا دانت رہتا ہے وہ بالکل وائٹ جیسے اپنے دانت ہے ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ الا ان یؤثر علیکم فتصبحوا جزاۃ من الظان۔ ہاں، اب اگر مشکل ہے، آپ کو کوئی 2 دانت جانور نہ ملے 2 دانت والا، تو آپ جو ہے ایسی صورت میں کم عمر کا دمبا بھی ذبح کر سکتے۔ یعنی دمبا جو بھیڑیاں رہتی، بھیڑ بڑے بڑے بالوں والے رہتے ہیں، منڈی نیچے کر کے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہیں، ان کا جو ہے 1 سال کا بھی مل جائے تو لے سکتے، تندرست ہے تو 1 سال کا، دانتا ضروری نہیں، اس کو جو ہے 1 سال کا بھی لے کر آپ ذبح کر لے سکتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا خیال کرنا ہم کو اور آپ کو ضروری ہے، اور قربانی کرنی ضروری ہے۔ یاد رکھیں، قربانی سے جی نہ چرائیں، جیسا میں نے کہا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی اس پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگوں، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی کرنا ضروری ہے، ہر گھر والوں پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ بات آپ عرفہ کے میدان میں فرمائے تھے۔ اس سے پتہ چلا اگر طاقت ہمارے پاس ہے تو قربانی کا جانور خریدیں، اگر چھوٹے جانور نہیں خرید سکتے تو بڑے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی قسم کے کسی فتنے کا شکار ہونے کا ڈر نہ ہو، کیونکہ آج کل معاملہ دوسرے سمت بھی جا رہا ہے، نہیں تو آپ 1 سال کی بھیڑی یا بھیڑا جو ہوتا ہے دمبا، اس کو لا کے ذبح کر دیں۔ اللہ کے رسول نے بے دانت والا بھی ہے تو اجازت دی ہے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی اپنی امت کے لیے فرمایا کہ من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص خوشحال ہو، آسودہ حال ہو، جس کے پاس مال ہے اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا۔ صحیح ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس پیسے ہیں کہ وہ جانور خرید سکتا ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، ایسے آدمی کو چاہیے وہ ہمارے مصلی پر نہ آئے، ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اہمیت کو واضح کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں تھے، ہر سال آپ مدینہ منورہ میں قربانی کرتے تھے۔ تو یہ سنت ہے، بلکہ سنت مؤکدہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ استطاعت ہے، طاقت ہے تو بلا وجہ اس سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، قربانی تو صرف حجاج کرام کے لیے مکہ میں حج کے ساتھ، ان کی باتیں درست نہیں، غلط ہیں۔ بہت سارے دلائل اس طرح موجود ہیں کہ قربانی صرف حجاج کرام کے لیے نہیں، بلکہ ہر مقام پر جو اپنے شہر میں ہے، اپنے وطن میں ہے، اگر استطاعت رکھتا ہے تو قربانی کرے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل ہی کافی ہمارے لیے کہ اللہ کے رسول مدینہ میں تھے اور ذبح کرتے تھے، قربانی کیا کرتے تھے۔ اگر حجاج کرام کے لیے خاص ہوتی تو آپ مدینہ میں 9-10 سال تک کیوں قربانی کیے؟ امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ عبداللہ ابن عمر سے کسی نے سوال کیا کیا قربانی فرض ہے؟ انہوں نے کہا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ قربانی اللہ کے رسول نے کی اور مسلمانوں نے کی۔ اس نے کہا پھر کہ بھائی کیا قربانی فرض ہے؟ انہوں نے کہا اتعقل، کیا تو سمجھدار ہیں، عقل مند ہے یا پاگل ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے قربانی کی ہے اور تو بار بار سوال کرتا ہے فرض ہے فرض ہے فرض ہے۔ اس سے پتہ ہے چلا کہ جو کام ہمارے نبی نے کیا ہے اور نبی نے حکم بھی دیا، نبی نے اس کی کچھ رغبت بھی دلائی، تو ایسی صورت میں یقینی بات ہے کہ اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو باتیں بیان کی گئیں ان پر عمل کی توفیق دے اور اس سلسلے میں تمام طرح کی کوتاہیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بالخصوص ان ایام میں جو 10 دن کے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کو شرف قبولیت بخشے۔ مولا کریم جہاں کہیں
مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے دکھ درد کو دور فرمائے، ان کے خون و مالوں اور عزتوں کی حفاظت فرمائے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔